اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ اہل تشیع رافضی تو رافضی، اس کے علاوہ جو تفضیلی ہیں وہ بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ پر وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ تفضیلی کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو تفضیلی وہ گروہ کہلاتا ہے کہ جو حضرت علی کو حضرت ابوبکر صدیق پر افضل قرار دیتے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو افضل نہیں مانتے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل مانتے ہیں، انہیں کہتے ہیں تفضیلی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل سنت سے خارج ہیں۔ اب وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو خلافت کیوں دی؟ اس کے کئی جواب ہیں جو علماء نے اپنی اپنی کتب میں دیے ہیں۔ انشاءاللہ چند جوابات یہاں پہ عرض کروں گا۔ جواب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مجتہد صحابی۔ وہ کیسے؟ اب سوال یہ ہے کہ مجتہد کون ہوتا ہے؟ مجتہد وہ شخص ہوتا ہے کہ جو قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرتا ہے، قرآن و حدیث سے مسائل نکالتا ہے، قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے پر قادر ہوتا ہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد ہے، امام شافعی رحمہ اللہ مجتہد ہے، امام مالک رحمہ اللہ مجتہد ہے، اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل ہیں، امام محمد ہیں، امام ابو یوسف ہیں، صاحب قدوری ہیں، صاحب ہدایہ ہیں، اور بھی کئی ہیں۔ اب مجتہدین کی علماء نے 6 قسمیں بیان کی ہیں کہ جو مجتہد ہوتا ہے اس کی 6 یا 7 قسمیں بیان کی ہیں، اور وہ کون سی قسمیں ہیں کہ مجتہد مطلق ہوتا ہے، مجتہد فی الشرع ہوتا ہے، مجتہد فی المسائل ہوتا ہے، اسی طریقے سے اصحاب تمییز ہوتے ہیں، اصحاب تخریج ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ موضوع نہیں، تو حضرت امیر معاویہ مجتہد ہے، اور مجتہد کون ہوتا ہے؟ جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا مجتہد ہونا کہاں سے ثابت ہے؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کی جلد اول ہے، اور اس کا صفحہ ہے 664 پر امام بخاری رحمہ اللہ حدیث مبارکہ لائے، اور حدیث کا نمبر ہے 3765۔ قیل لابن عباس هل لك في امیر المؤمنین معاویہ فانه ما اوتر الا بواحدۃ قال اصاب انه فقیہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی گئی کہ آپ کا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ حضرت امیر معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ابن عباس نے ارشاد فرمایا کہ اصحابہ، ان کو چھوڑ دو کہ وہ مجتہد صحابی ہیں، وہ فقیہ ہیں، وہ مجتہد صحابی ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ یعنی مراد کیا تھی؟ مراد یہ تھی کہ اس مسئلے کو چھوڑ دو، اس مسئلے پہ بحث نہ کرو کہ حضرت امیر معاویہ مجتہد صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ فقیہ صحابی ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ سے کیا ثابت ہوا کہ حضرت امیر معاویہ مجتہد ہیں؟ اب جواب کی طرف آتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اجتہاد کرنے والا، فرمایا کہ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر وہ درست اجتہاد کرتا ہے، قرآن و حدیث سے درست مسائل نکالتا ہے، درست غور و فکر کرتا ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلہ اجران، اس کے لیے 2 اجر۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ خطا کرتا ہے، اگر اس کے اجتہاد میں غلطی ہو جاتی ہے، اگر اس کے غور و فکر میں غلطی ہو جاتی ہے، اگر وہ غلط نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا فلہ اجر واحد، ارشاد فرمایا اس کے لیے 1 اجر ہے۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے، یہ جو حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جب مجتہد اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور جب اس کا اجتہاد میں اس سے غلطی واقع ہو جائے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پہ اجتہاد فرمایا، اور اجتہاد کر کے آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ یزید، جو صحابہ کرام موجود ہیں، جو صحابہ کرام کی اولاد موجود ہیں، ان میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے، آپ نے اس لیے یزید کو وہ خلافت دے دی۔ چونکہ آپ نے اجتہاد فرمایا
اور اجتہاد میں آپ سے غلطی واقع ہوئی تو آپ کا جو اجتہاد تھا اس میں آپ سے غلطی واقع ہوئی اور آپ نے وہ جو خلافت تھی یزید کو دے دی۔ لیکن ایک اور بات کی وضاحت کر دوں، یہ یاد رکھیے گا کہ مجتہد کی جو خطا ہوتی ہے وہ خطائے معصیت نہیں ہوتی، یعنی خطائے معصیت اس کو کہتے ہیں کہ جس پر بندے کو گناہگار قرار دیا جائے، جس پر بندے کو مجرم قرار دیا جائے۔ مجتہد کی خطا اس طرح کی، اس ٹائپ کی نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گناہگار معاذ اللہ یا معاذ اللہ والعیاذ باللہ ظالم جابر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ آپ نے اجتہاد فرمایا، اجتہاد میں غلطی ہوئی، اور اجتہاد میں جب غلطی ہوئی تو پھر بھی آپ کے لیے ایک اجر ہے، حدیث مبارکہ کے مطابق آپ کے لیے ایک اجر ہے۔ ایک ہے اس کا جواب یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے بارے میں تحقیق کی، یزید کے بارے میں چھان بین کی، لوگوں تک پہنچے، لوگوں سے پوچھا، لوگوں سے معلومات کی، تو آپ نے ان لوگوں سے معلومات کی کہ جو خود یزید کے کرتوت نہیں جانتے تھے، یزید کے معاملات نہیں جانتے تھے، اور انہوں نے یزید کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھے کمنٹس دیے، تو آپ مطمئن ہو گئے، اور مطمئن ہونے کے بعد آپ نے یزید کو خلافت سونپ دی۔ تیسرا جواب جو اس کا دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ یزید ان لوگوں کو حضرت امیر معاویہ کے پاس لاتا تھا کہ جو یزید کی سائیڈ ہوتے تھے، یزید کی طرف ہوتے تھے۔ اب وہ ان لوگوں کو لاتا تھا، تو اب جب وہ ان لوگوں کو لاتا تھا تو وہ یزید کے بارے میں اچھے کمنٹس دیتے تھے، اس کی تعریف کرتے تھے، اس کی اچھائیاں بیان کرتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مطمئن ہو گئے کہ بھائی لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لوگ اس کی سائیڈ پر ہیں، تو آپ مطمئن ہو گئے۔ تو آپ نے مطمئن ہونے کے بعد وہ جو خلافت تھی یزید کو دے دی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور اعتراض کیا جا سکتا ہے، یا ایک اور اعتراض کیا ہے کہ جس کا جواب علامہ ابن حجر مکی نے تطہیر الجنان کے اندر دیا، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ کچھ لوگ اس وقت ایسے بھی تھے کہ جو یزید کی برائی بیان کر رہے تھے، یزید کو برا کہہ رہے تھے، یزید کو غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں روافض اہل تشیع، وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر کہ بھائی جب لوگ یزید کو برا کہہ رہے ہیں تو حضرت امیر معاویہ نے یزید کو خلافت کیوں دے دی؟ یزید کو برا کہنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ جو لوگ یزید کو برا کہہ رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ ذاتی چپکلش کی وجہ سے کہہ رہے ہوں، ممکن ہے کہ وہ حسد کی بنا پہ کہہ رہے ہوں، ممکن ہے کہ وہ کینہ اور بغض کی بنا پہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اس بات کا اعتبار نہیں فرمایا اور یزید کو خلافت دے دی۔ یہ تھے اس کے 3 جواب۔ ایک اور جواب جو اس کا دیا گیا وہ جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس معاملے کو مقرر فرما دیا، اللہ رب العزت نے اس معاملے کو تقدیر میں لکھ دیا تھا، اور اللہ رب العزت جب کسی کام کو تقدیر میں لکھ دے، جب کسی معاملے کو مقرر فرما دے تو وہ ہو کر رہتا ہے، چاہے کرنے والے اس پہ کتنی ہی کوششیں کر لیں، لیکن وہ معاملہ ہو کر رہتا ہے، وہ امر رونما ہو کر رہتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اس معاملے کو تقدیر میں لکھ دیا، تقدیر میں مقرر فرما دیا، تو اب یہ جو معاملہ تھا اس کو ہو کر رہنا تھا۔ وہ کس طرح؟ اسی مقام پہ علامہ ابن حجر مکی حیثمی نے تطہیر الجنان میں ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی، اور وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ یہ تطہیر الجنان، ابھی میرے پاس تو اس کا اردو ترجمہ ہے، تطہیر الجنان کے صفحہ 94 پر اس کا مترجم نے ترجمہ کیا، اور علامہ ابن حجر مکی حدیث مبارکہ لائے، فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی امر کو نافذ فرمانا چاہے تو عقل والوں کی عقلیں لے لیا کرتا ہے یہاں تک کہ اپنا امر نافذ فرما دیتا، عقل والوں کی عقلوں کو لے لیا کرتا ہے، اپنا امر نافذ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ یہاں ہوا کہ اللہ کو یہ معاملہ نافذ فرمانا تھا، اللہ پاک تقدیر میں لکھ چکا تھا، تو جب یہ معاملہ لکھا جا چکا تھا، اللہ پاک کو نافذ فرمانا تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خلافت یزید کو دے دی، اور جب یزید کو دے دی تو اس معاملے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور ہے۔ اب یہ جو گفتگو ہوئی اور جو اعتراضات کے جواب دیے، ان سے یہ معلوم ہوا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ پر اس بات سے کوئی اعتراض لازم نہیں آتا
کہ آپ نے وہ خلافت یزید کو دے دی. اور آخر الدعوانا ان الحمد للہ